سامعین حضرات، میں ریاض احمد ریاض قادری آفیشیل چینل سے آپ حضرات کے سامنے استنجے کے متعلق مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت کریں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ استنجے کے متعلق مسائل۔ مسئلہ جب پاخانہ پیشاب کو جائے تو مستحب ہے کہ پاخانہ سے باہر یہ پڑھ لے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر بایاں قدم پہلے داخل کرے اور نکلتے وقت پہلے داہنا پاؤں باہر نکالے اور نکل کر غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی کہے۔ مسئلہ پاخانہ یا پیشاب پھرتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلہ کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ، اور یہ حکم عام ہے چاہے مکان کے اندر ہو یا میدان میں، اور اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دے، اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے۔ مسئلہ بچے کو پاخانہ پیشاب پھرانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلہ کو ہو، یہ پھرانے والا گنہگار ہوگا۔ مسئلہ پاخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ، یوں ہی ہوا کے رخ پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ مسئلہ کنویں یا حوض یا چشمہ کے کنارے یا پانی میں اگرچہ بہتا ہوا ہو، یا گھاٹ پر یا پھلدار درخت کے نیچے، یا اس کھیت میں جس میں زراعت موجود ہو، یا سایہ میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، یا مسجد اور عیدگاہ کے پہلو میں، یا قبرستان یا راستہ میں، یا جس جگہ مویشی بندھے ہو، ان سب جگہوں میں پیشاب پاخانہ مکروہ ہے۔ یوں ہی جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو وہاں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ خود نیچی جگہ بیٹھنا اور پیشاب کی دھار اونچی جگہ گرے، یہ ممنوع ہے۔ مسئلہ ایسی سخت زمین پر جس سے پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر آئیں پیشاب کرنا ممنوع ہے، ایسی جگہ کو کرید کر نرم کر لے یا گڈھا کھود کر پیشاب کرے۔ مسئلہ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا ننگے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ نیز ننگے سر پاخانہ پیشاب کو جانا یا اپنے ہمراہ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ و رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو ممنوع ہے۔ یوں ہی کلام کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے اور نہ حاجت سے زیادہ بدن کھولے، پھر دونوں پاؤں کشادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے اور کسی مسئلہ دینی میں غور نہ کرے کہ یہ باعث محرومی ہے، اور چھینک یا سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے، اور اگر چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، دل میں کہہ لے، اور بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے اور نہ اس نجاست کو دیکھے جو اس کے بدن سے نکلی ہے، اور دیر تک نہ بیٹھے کہ اس سے بواسیر کا اندیشہ ہے، اور پیشاب میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت کھنکھارے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ بیکار بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے۔ جب فارغ ہو جائے تو مرد بائیں ہاتھ سے اپنے آلہ کو جڑ کی طرف سے سر کی طرف سونتے کہ جو قطرے رکے ہوئے ہیں نکل جائیں، پھر ڈھیلوں سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے اور سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے بدن چھپا لے۔ جب قطروں کا آنا موقوف ہو جائے تو کسی دوسری جگہ طہارت کے لیے بیٹھے اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ دھو لے اور طہارت خانہ میں یہ دعا پڑھ کر جائے: بسم اللہ العظیم وبحمدہ والحمد للہ علی دین الاسلام، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر داہنے ہاتھ سے پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے دھوئے اور پانی کا لوٹا اونچا رکھے کہ چھینٹیں نہ پڑے،
اور پہلے پیشاب کا مقام دھوئے، پھر پاخانہ کا مقام، اور طہارت کے وقت پاخانہ کا مقام سانس کا زور دے نیچے کو دے کر ڈھیلا رکھے اور خوب اچھی طرح سے دھوئیں کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں بو باقی نہ رہ جائے۔ پھر کسی پاک کپڑے سے پوچھ ڈالے، اور اگر کپڑا پاس نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پوچھے کہ برائے نام تری رہ جائے، اور اگر وسوسہ کا غلبہ ہو تو رومالی پر پانی چھڑک لے، پھر اس جگہ سے باہر آ کر یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا والاسلام نورا وقائدا ودلیلا الی اللہ والی جنات النعیم، اللہم حسن فرجی وطہر قلبی ومحص ذنوبی۔ مسئلہ آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر صرف پانی ہی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کرے۔ مسئلہ آگے اور پیچھے سے پیشاب پاخانہ کے سوا کوئی اور نجاست، مثلا خون پیپ وغیرہ نکلے یا اس جگہ خارج سے نجاست لگ جائے تو بھی ڈھیلے سے صاف کر لینے سے طہارت ہو جائے گی، جبکہ اس موضع سے باہر نہ ہو، مگر دھول ڈالنا مستحب ہے۔ مسئلہ ڈھیلوں کی کوئی تعداد معین سنت نہیں، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے، تو اگر ایک سے صفائی ہو گئی سنت ادا ہو گئی، اور اگر 3 ڈھیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی سنت ادا نہ ہوئی۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق ہوں اور کم سے کم 3 ہوں، تو اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 کی گنتی پوری کرے، اور اگر 4 سے صفائی ہو تو 1 اور لے کر طاق ہو جائے۔ مسئلہ ڈھیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ ایک درم سے زیادہ آلودہ نہ ہو، اور اگر درم سے زیادہ سن جائے تو دھونا فرض ہے، مگر ڈھیلے لینا اب بھی سنت رہے گا۔ مسئلہ کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا، یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہیں، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے۔ دیوار سے بھی استنجا سکھا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے کی دیوار نہ ہو۔ اگر دوسرے کی ملک ہو یا وقف ہو تو اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اور اگر کر لیا تو طہارت ہو جائے گی۔ جو مکان اس کے پاس کرایہ پر ہے اس کی دیوار سے استنجا سکھا سکتا ہے۔ مسئلہ پرائی دیوار سے استنجے کے ڈھیلے لینا جائز نہیں، اگرچہ وہ مکان اس کے کرایہ میں ہو۔ مسئلہ ہڈی اور کھانے اور گوبر اور پکی اینٹ اور ٹھیکری اور شیشہ اور کوئلے اور جانور کے چارے سے اور ایسی چیز سے جس کی کچھ قیمت ہو، اگرچہ 1 آدھ پیسہ صحیح، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ کاغذ سے استنجا منع ہے، اگرچہ اس پر کچھ لکھا نہ ہو یا ابو جہل ایسے کافر کا نام لکھا ہو۔ مسئلہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا تو اسے دہنے ہاتھ سے جائز ہے۔ مسئلہ آلہ کو دہنے ہاتھ سے چھونا یا داہنے ہاتھ سے ڈھیلا لے کر اس پر گزارنا مکروہ ہے۔ مسئلہ جس ڈھیلے سے ایک بار استنجا کر لیا اسے دوبارہ کام میں لانا مکروہ ہے، مگر دوسری کروٹ اس کی صاف ہو تو اس سے کر سکتے ہیں۔ مسئلہ پاخانہ کے بعد مرد کے لیے ڈھیلوں کے استعمال کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کو لے جائیں اور دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف اور تیسرا آگے سے پیچھے کی طرف کو، اور جاڑے میں پہلا پیچھے سے آگے کو اور دوسرا آگے سے پیچھے کو اور تیسرا پیچھے سے آگے کو لے جائے۔ مسئلہ عورت ہر زمانہ میں اسی طرح ڈھیلے لے جیسے مرد گرمیوں میں۔ مسئلہ پاک ڈھیلے داہنی جانب رکھنا اور بعد کام میں لانے کے بائیں طرف ڈال دینا اس طرح پر کہ جس رخ نجاست لگی ہو نیچے ہو، مستحب ہے۔ مسئلہ پیشاب کے بعد جس کو یہ احتمال ہے کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا یا پھر آئے گا، اس پر استبرا یعنی پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر قطرہ رکا ہو تو گر جائے، واجب ہے۔
استبراء ٹہلنے سے ہوتا ہے یا زمین پر زور سے پاؤں مارنے یا دہنے پاؤں کو بائیں اور بائیں کو دہنے پر رکھ کر زور کرنے یا بلندی سے نیچے اترنے یا نیچے سے بلندی پر چڑھنے یا کھنکھارنے یا بائیں کروٹ پر لیٹنے سے ہوتا ہے، اور استبراء اس وقت تک کرے کہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ ٹہلنے کی مقدار یعنی علماء نے 40 قدم رکھی، مگر صحیح یہ ہے کہ جتنے میں اطمینان ہو جائے، اور یہ استبراء کا حکم مردوں کے لیے ہے۔ عورت بعد فارغ ہونے کے تھوڑی دیر وقفہ کر کے طہارت کر لے۔ مسئلہ پاخانہ کے بعد پانی سے استنجے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ کشادہ ہو کر بیٹھے اور آہستہ آہستہ پانی ڈالے اور انگلیوں کے پیٹ سے دھوئے، انگلیوں کا سرا نہ لگے، اور پہلے بیچ کی انگلی اونچی رکھے، پھر وہ جو اس سے متصل ہے اس کے بعد چھنگلیاں اونچی رکھے اور خوب مبالغہ کے ساتھ دھوئے، 3 انگلیوں سے زیادہ سے طہارت نہ کرے اور آہستہ آہستہ ملے یہاں تک کہ چکنائی جاری رہے۔ مسئلہ ہتھیلی سے دھونے سے بھی طہارت ہو جائے گی۔ مسئلہ عورت ہتھیلی سے دھوئے اور بنسبت مرد کے زیادہ پھیل کر بیٹھے۔ مسئلہ طہارت کے بعد ہاتھ پاک ہو گئے مگر پھر دھو لینا، بلکہ مٹی لگا کر دھونا مستحب ہے۔ مسئلہ جاڑوں میں بنسبت گرمیوں کے دھونے میں زیادہ مبالغہ کرے، اور اگر جاڑوں میں گرم پانی سے طہارت کرے تو اسی قدر مبالغہ کرے جتنا گرمیوں میں، مگر گرم پانی سے طہارت کرنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا سرد پانی سے، اور مرض کا بھی احتمال ہے۔ مسئلہ روزے کے دنوں میں نہ زیادہ پھیل کر بیٹھے نہ مبالغہ کرے۔ مسئلہ مرد لنجا ہو تو اس کی بیوی استنجا کرا دے، اور عورت ایسی ہو تو اس کا شوہر اور بیوی نہ ہو، یا عورت کا شوہر نہ ہو تو کسی اور رشتہ دار، بیٹا بیٹی، بھائی بہن سے استنجا نہیں کرا سکتے بلکہ معاف ہے۔ مسئلہ زمزم شریف سے استنجا پاک کرنا مکروہ ہے، اور ڈھیلا نہ لیا ہو تو ناجائز۔ مسئلہ وضو کے بقیہ پانی سے طہارت کرنا خلاف اولیٰ ہے۔ مسئلہ طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو اس کو پھینک دیتے ہیں یہ نہ چاہیے، اسراف میں داخل ہے۔ یہ تھے استنجا کے مسائل۔ اب حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔